اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل جاوید۔ آج 16 مئی اور ہفتے کا دن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ آپریشن معرکہ حق تھا، جس نے بھارت کو آج اس سطح پر لاد کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ آج بھارت ایک طرف کھڑا ہے اور دنیا دوسری طرف۔ اس ویلاگ میں ہم اس پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم بار بار ایسی سازشیں کرتے ہیں جس سے خطے میں امن جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے مشقیں شروع کر دی گئی ہیں، اور ان مشقوں کا نام بڑا خوبصورت دیا گیا ہے، جس سے بھارت میں تھرتھری مچ گئی ہے اور وہ خوف کا شکار ہیں۔ اور جو مشقیں اس وقت پاکستانی فضائیہ نے شروع کی ہیں وہ للکار مومن اور فضا بدر ہیں۔ ان کے ناموں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس جانب اشارہ ہے اور کتنے اثرات ان مشقوں کے بھارت پر پڑے ہیں۔ خوف کے مارے دبا ہوا بھارت اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان سے نمٹا جائے تو کیسے۔ واحد حل اس کا یہی ہے کہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا، اور اس کے لیے اسے پاکستان کی منتیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ اب وہ خطے کا چودھری نہیں رہا۔ پاکستان اس خطے کا چودھری ہے، پاکستان ابھرتی ہوئی دفاعی قوت ہے، پاکستان ابھرتی ہوئی معاشی قوت ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کی تفصیل میں جاؤں، آپ دوست مجھے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اچھا لگے تو اسے لائک بھی کریں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نریندر سنگھ مودی گزشتہ سال جب انہوں نے پاکستان پر جارحیت کی، اور اس جارحیت کی وجہ بڑی عجیب تھی کہ پہلگام میں ایک خود ساختہ فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس میں بے گناہ سیاحوں کو قتل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت میں سیاح محفوظ نہیں، اور وہ بھارت کے سیاحتی مقامات پر جانے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ پہلگام فالز آپریشن جو تھا، اس کے اثرات جب پاکستان پر پڑنے لگے، پاکستان پر اس کے الزامات عائد کی گئے، اس واقعے کے بعد فوری طور پر پاکستان کے خلاف FIR درج کی گئی، نہ اس کی تحقیقات کی گئی۔ پاکستان نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اور پیشکش کی تھی کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں، اور اقوام متحدہ کے ذریعے یا کسی بھی تیسرے ملک کے ذریعے اس کی تحقیقات کی جائیں۔ اور پاکستان نے اس واقعے کی، جس میں بے گناہ سیاح مارے گئے تھے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود نریندر مودی نے پاکستان پر جارحیت کی، اور گزشتہ سال 6 سے 7 مئی کے درمیان کیا ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کر دی تھی، اور آپریشن سندور کا نام دیا تھا بھارت نے اپنی اس کارروائی کو۔ اس کے جواب میں پاکستان نے فوری طور پر خود کو منظم کیا۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج الرٹ ہوئیں اور دشمن کو ایسا جواب دینے کی کوشش کی کہ وہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھے۔ چنانچہ پاکستان کی زمینی فوج، پاکستان کی فضائی فوج، پاکستان کی نیوی، انہوں نے متحد ہو کر بھارت کی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ خصوصاً ہماری شاہینوں نے، فضائیہ نے بھارت کو نہ صرف بے بس کیا بلکہ دنیا کو بھی حیران و پریشان کیا۔ ناظرین، بھارتی جارحیت کا پاکستان نے جس طرح کا جواب دیا تھا وہ دنیا نے دیکھا، اور پاکستان ایک مؤثر دفاعی قوت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے وہ رافیل طیارے جنگ میں مار گرائے جس پر بھارت کو ناز ہوتا تھا، اور نریندر مودی اسی کو لے کر پاکستان کو دھمکایا کرتے تھے۔ پاکستان کے شاہینوں نے جس طرح بے بس کیا ہندوستان کو، اس کی فضائیہ کو مفلوج کر کے رکھا،
یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور پاکستان نے اس موقع پر وہ چاہتا تو وہ ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، کیونکہ جنگ تھی، لیکن پاکستان کے عوام کی بھارت کے عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے پاکستان نے نہایت تحمل، بردباری کا مظاہرہ کیا اور ہندوستانی عوام پر بم نہیں برسائے۔ جو فوجی تنصیبات تھی ہندوستان کی، صرف ان کو نشانہ بنایا گیا، جو پاکستان کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا بھارتی عوام کے لیے کہ وہ ان کے دشمن نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اگرچہ بھارت نے پاکستان کے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کیا، پاکستان کی شہری علاقوں کو نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، اسرائیلی ڈرونز بھجوائے گئے جو مار گرائے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں اسرائیل بھارت کے ساتھ تھا، اس جنگ میں بھارت کے ساتھ جو ہے دوسرے ممالک کی پس پردہ حمایت حاصل تھی، یعنی متحدہ عرب امارات کی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان نے ان کو شکست دی۔ ناظرین، پہلگام واقعہ، پاکستان کا اس پہ رد عمل، پھر بھارت کی طرف سے حملہ، پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی، اس میں پاکستان کی شاندار فتح۔ اس کے بعد بھارت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہونے لگا، اور پاکستان سفارتی محاذ پر ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان نے دیکھا کہ ایران پر حملہ ہو چکا ہے اور جنگ کے 40 روز ہو چکے ہیں اور دنیا اس جنگ سے مفلوج ہو رہی ہے، دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ پاکستان ہی تھا جو دو بڑوں کی جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی تھی 40 روز کی، جس میں دونوں نے بڑا نقصان بھی اٹھایا۔ ناظرین، نریندر مودی جب پاکستان کی ان سفارتی کامیابیوں کو اس نے دیکھا، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان امن کے لیے کام کر رہا ہے، وہ پاکستان جس پر نریندر مودی اور اس کا بھارت مسلسل ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر الزام تراشیاں کر رہے تھے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اور پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف تھا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، اور بھارت اپنی پراکسس کے ذریعے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی کی وارداتیں کر رہا ہے، وہاں فتنۃ الہند اور فتنۃ الخوارج کے ذریعے اندرونی استحکام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان دہشت گردوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا، اور یہی وجہ تھی کہ آج اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ ہے تو وہ بھی ان ٹی ٹی پی کے ان دہشت گردوں کے حوالے سے ہے یا سے متعلق ہے جو وہاں پر موجود ہیں اور پاکستانی ہیں، وہ باشندے ہیں، اور یہ مطلوب ہے پاکستان کی فورسز پر حملوں میں، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا تھا افغانستان سے کہ ان دہشت گردوں کو جو ٹی ٹی پی یا دیگر تنظیموں کے ساتھ ہیں اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان کو مطلوب ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، اور ٹھوس کارروائی کریں یا انہیں ہمارے حوالے کریں، تو ان دونوں باتوں سے انکار کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تناؤ میں اضافہ ہوا اور سرحد پار سے حملے کیے جاتے رہے، پاکستانی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کے جوانوں کو شہید کیا گیا، عام لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کا پاکستان نے بھرپور وقفے سے جواب بھی دیا۔ یہ ساری بھارتی پراکسیز جو ہیں افغانستان اس کے ذریعے کرتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دفاعی قوت دی اور دنیا نے اس کو دیکھا۔ اس کے بعد پاکستان سفارتی سطح پہ ایک سمبل بن گیا، اور پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ اس نے بھارت کی اس بیانیے کو جس میں وہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست دکھانا چاہتا تھا، وہ بری طرح ناکام ہوا، وہ فیل ہوا، اس کو وہاں سے بھی مار کھانی پڑی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ خطے میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا امن کے لیے وہ بہت بڑا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کی جنگ کے حوالے سے دیکھیں، اب بھی ایران کا موقف ہے۔ عباس عراقچی صاحب نے کل انڈیا کے دورے پہ تھے، بریکس اجلاس پہ جب انہوں نے شرکت کی تو وہاں پہ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے اس دوران جو ہے امریکن صدر جو ہے چین بھی گئے،
وہاں پر شی چنگ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ایران جنگ بھی اس پہ ڈسکس ہوا، تو بہت سی ایسی باتیں ہوئیں، لیکن بھارت جو ہے بریکس کے حوالے سے اس نے جو رویہ اختیار کیا، اس پر عباس راغچی نے جو کچھ کہا، ظاہر ہے کہ یہ مودی کی طرف سے بریکس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش ہے، اور ایک طرح سے بڑا خطرناک اقدام کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے، کیونکہ وہ اس وقت اسرائیل اور امریکن کب میں ہے، جبکہ بریکس کا کیا مقصد ہے اس تنظیم کا، وہ بھی آپ دوست جانتے ہیں۔ کسی اگلے ویلاگ میں اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی فضائیہ نے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ للکار مومن اور فضا بدر مشقیں ہیں، جس میں فضائیہ اپنا جو ہے کرتب دکھا رہی ہیں، اور جہاں جہاں سے اٹیکس ہو سکتے ہیں اس کی ریہرسل کی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں سے دشمن کو دبوچنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان مشقوں سے ہندوستان میں گھبراہٹ جو ہے وہ ان پہ طاری ہو چکی ہے، اور وہ اس وقت حیران ہیں کہ پاکستان ان پر حملہ نہ کر دے، لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ پاکستان پر ہمیشہ جارحیت ہوئی، اور پاکستان نے اپنا دفاع کیا۔ ہندوستان کے حوالے سے بھی دیکھیں، یہاں پہ آپ افغانستان کے حوالے سے جو ہیں آپ اس کا مشاہدہ کریں، تو پاکستان پہ ہمیشہ زیادتی کی گئی، جارحیت کی گئی، اور پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور مؤثر جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گی۔ نریندر مودی جتنی بھی سازشیں کر لیں، اپنی پراکسس کے ذریعے جتنا بھی زور لگانا چاہیں وہ لگا لیں، شکست ان کا مقدر ہے۔ مودی اپنی قوم کو کیا بتائے؟ ابھی نیکسٹ اس کے 15 دن بعد جو ہیں الیکشن آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے مودی نے کوئی ایسا ڈرامہ تو کرنا ہے جس طرح پہلے انہوں نے پہلگام کا کیا، تو اس کے لیے پاکستان نے باقاعدہ مشقیں شروع کر دی، اور اگر اس بار بھارت نے جارحیت کی تو مودی کا وہ حال ہوگا اور اس کے دیس کا کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ خطے میں امن ہو، اور وہ کھل کر بھارت اور افغانستان کو بھی پیغام دے چکا ہے کہ امن سے رہنا ہے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور جو بھی مداخلت کرے گا یا پاکستان کی سلامتی سے کھیلے گا تو پاکستان اس کا بھرپور اور مؤثر جواب دے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔